لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما منادات كتاب من قبل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ رسول کی حسنات بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیۃً توبۃً عقیدۃً نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو حضور کی ذات پر خوب سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو، یعنی حضور کی امت کو فرمایا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، یہاں تک فرمایا خود اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو، اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں پتہ چلا کہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں ایمان والے، یعنی حضور کی ذات پر جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہوتے ہی وہی ہیں ایمان والے جو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اے ایمان والوں حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے اور انسانوں کا درود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ درود پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ جب حضور کا امتی جب حضور کا غلام درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ فرشتے کا درود پاک ہے، اور ادھر جو امتی درود پاک پڑھتا ہے یہ اس کا درود پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ جمعہ کے دن فرمایا کہ جس نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ فرمایا جس نے 80 مرتبہ درود پاک پڑھا جمعہ کے دن اس کے اللہ تبارک تعالیٰ 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 50 مرۃ فصافہ یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میں خود محمد اسے مصافحہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خود میں اسے ہاتھ ملاؤں گا روزانہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں گے کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سارے نبی ہر ایک آدمی کو پوری امت کو ہر ساری قوم کو کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، فرمائیں گے انا لا، میں تمہارے لیے ہوں، فرمائیں گے میں تمہارے لیے ہوں اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں گے اس کی کیا شان ہوگی، اور دنیا میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے اس کی کیا شان ہے۔ صحابی رسول ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول گزرے، ان کے گھر میں 3-4 دوست آئے، شام کے وقت دعوت ہوئی۔ ایک صحابی کے گھر 3 صحابہ کرام آئے، دعوت ہوئی۔ جب کھانا کھانے کے لیے آئے تو اس صحابی نے جو میزبان تھا اپنی نوکرانی کو خادمہ کو کہا کہ میرے دوست آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ فرمایا کہ وہ جو رومال ہے نا، وہ جو دسترخوان ہے وہ ضرور لے آنا۔
ایک دسترخوان تھا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ ضرور لیا اور وہ بچھا دے۔ اب جب مہمان آئے تھے کہنے لگے کہ اس دسترخوان کی پتہ نہیں کیا خاصیت ہے، سوچ رہے تھے۔ اب جب دسترخوان آیا تو وہ میلا کچیلا تھا، صاف نہیں تھا۔ نوکرانی نے جب رکھا وہ میلا کچیلا تھا، اور صحابی رسول نے وہ دسترخوان اٹھایا، جلتے تندور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، بعد میں صحابی رسول گئے، وہی جو رومال تھا آگ میں ڈالا گیا تھا وہیں سے نکال کر لائے۔ جب ڈالا تھا میلا تھا، نکالا تو صاف چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ میلا کچیلا تھا، جب تندور میں اس کو ڈالا گیا اور کچھ دیر کے بعد نکالا تو وہ صاف کپڑے کی طرح چمک رہا تھا، جیسے کہ کسی نے اس کو دھویا ہو، مشین سے نکال رہے ہو۔ اب جو صحابہ کرام اس کے پاس آئے ہوئے تھے، مہمان بن کر آئے، تو وہ حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کہ ہمارے بھائی یہ تو بتا، آگ کا کام ہے جلا دینا، کپڑے تک پہنچتی نہیں، کپڑا پہلے جل جاتا ہے، یہ تو فل آگ میں چلا گیا، تندور میں اندر چلا گیا، لیکن کچھ دیر بھی پڑا رہا، پھر نکالا، آج بھی صاف ہو گیا، پہلے تو میلا تھا لیکن صاف ہو گیا، جلا نہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے، اے میرے بھائیوں، جب آپ لوگ یہاں آئے ہو نا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے یہاں آئے تھے، میرے گھر تشریف لائے تھے، اور کھانا کھانے کے لیے جب تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو ان کے لیے میں نے جو دسترخوان بچھایا تھا یہ رومال تھا، یہ رومال آگے بچھایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک اس کے ساتھ ٹچ ہو گئے، تھوڑے تھوڑے لگ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی یہ برکت ہے کہ اس کے ساتھ لگتے گئے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، جب بھی میلہ آتا ہے میں اس کو دھوتا نہیں، تندور میں ڈال دیتا ہوں، جس کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ جلاتی نہیں، صاف کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ حضور کے ہاتھ اسے لگے ہیں اس لیے یہ جلتا نہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں روٹیاں لگا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی ایک دو روٹیاں لگانی ہیں۔ ایک دو روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ ادھر اماں عائشہ روٹی پکا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو تندور میں لگائیں اور حجرہ میں تشریف لے گئے۔ اب ادھر اماں عائشہ نے ساری روٹیاں بنا لی، جو حضور نے تندور میں لگائی تھی وہ ویسے ہی ویسے کھڑی ہوئی ہیں، وہ جیسے لگائی تھی ویسے کی ویسے لگی ہوئی ہیں، نہ ہی ان کو آگ نے جلایا ہی نہ ہی وہ گرم ہوئی۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جو روٹیاں لگائی، آپ نے جو روٹیاں لگائی وہ ویسے کی ویسے کھڑی ہوئی ہیں، اور میں نے جو پکائی اس کے بعد بنی ساری تیار ہو گئی ہیں، لیکن جو آپ نے تندور میں لگائی ہیں وہ ویسے کی ویسے ہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو مجھ محمد کے ہاتھ لگ جائیں، فرمایا کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ فرمایا من صلی علیہ 50 مرۃ وساقہ یوم القیامہ، جس نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں خود محمد اسے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا، جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا لیں گے تو اسے وہاں جہنم کی آگ کہاں چھوئے گی، وہ تو پکا جنتی ہو گیا نا، جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ دیکھ لے گا صرف 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سلمان جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، اب وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، کہتے ہیں بڑا تلاش کیا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، کہیں پانی نہ ملا، بالآخر جب وقت تنگ ہو رہا تھا، جانے والا تھا، یعنی عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، فرماتے ہیں ایک کنواں نظر آیا، ادھر گیا تو اس میں پانی تو تھا لیکن پانی نکالنے کے آدار نہیں تھے، نہ ہی ڈول تھا نہ ہی رسی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا، کیسے پانی نکالوں اور وضو کروں، نماز ادا کروں۔ کہتے ہیں کہ سامنے ایک گھر تھا، ایک مکان تھا، میں نے چھت پر دیکھا کہ ایک بچی سامنے کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگی کہ آپ کون ہو، یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے فرمایا کہ میں پانی نکالنے کے لیے آیا تھا لیکن پانی نہیں نکل رہا، میرے پاس ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، اس لیے پریشان بیٹھا ہوں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، وضو کیسے کروں؟ اب اس بچی نے کہا کہ مسموع کا، آپ کا نام کیا ہے؟
اس نے جب آپ نے نام پوچھا تو فرمایا محمد بن سلمان جزولی، فرمایا انی محمد بن سلمان جزولی، فرمایا میں محمد بن سلمان جزولی ہوں۔ اب وہ بچی حیرت سے کہنے لگی کہ آپ وہی ہیں محمد بن سلمان جزولی جو اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کی شہرت کے ٹنکے تو دنیا میں بج رہے ہیں، ہر طرح آپ کا چرچا ہو رہا ہے، لیکن مقام یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، لیکن آپ کی شہرت کے ٹنکے تو جگہ جگہ بج رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچی نے جب اتنا کہا تو پھر نیچے آ گئی، اب کنویں میں اس نے تھوک دیا۔ بچی نے جیسے کنویں میں تھوکا، وہ کنویں کا پانی آنن پھانن اوپر آ گیا اور باہر چھلکنے لگا۔ بچی نے تھوکا، پانی باہر آ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، پھر بچی سے پوچھا یہ بتا بچی تو نے تو کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن یہ بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو نے صرف تھوکا اور پانی سارا باہر آ گیا، یہ مقام کیسے ملا؟ اور بچی کہتی ہے کہ میرا بابا اور کوئی کمال نہیں، میرا اور کوئی کمال نہیں، بس ہر وقت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، یہ اسی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی وقت ملتا ہے ہر وقت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، یہ اسی کی برکت ہے، میرا اور کمال کوئی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قبرستان والوں کو بخش دیا، کئی قبر میں مردوں کو بخش دیا۔ حضرت علامہ مولانا ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، اپنے مایا ناب رسالے میں لکھتے ہیں مزارات اولیاء کی حکایت میں پہلے ہی صفحے پر لکھتے ہیں کہ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے مریدوں میں سے حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا سیدی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، اب میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کچھ عمل بتائیں، کچھ وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ بڑی حسرت ہے، میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کچھ عمل، کچھ طریقہ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طریقہ بتایا کہ خیرات کر، صدقہ کر، احسان ثواب کر، اور کچھ وظائف بھی بتائیں۔ عشاء کے بعد پڑھنے کا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا، اللہ کے حکم سے چند دنوں میں تو اپنی بیٹی کو دیکھے گی خواب میں۔ اب عورت نے جا کر رسالہ ثواب کیا، صدقہ کیا، خیرات کی، جب عشاء کی نماز پڑھی اور وہی وظائف پڑھنے لگی، کچھ دنوں میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن حالت بہت بڑی خراب تھی، فرشتے اس کو عذاب دے رہے تھے، وہ جہنم میں تھی، اس کے بدن پر تار کول کا ایک لباس تھا جو جہنم کی آگ سے بنایا گیا تھا، وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ جب ماں نے بیٹی کو دیکھا تڑپ گئی، صبح دوڑی، جیسے صبح ہوئی تو دوڑی حضرت سیدنا حسن بصری کی خدمت میں عرض کرنے لگی یا سیدی میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن حالت ایسی تھی، حالت ایسی تھی۔ آپ نے جب وہ خواب سنا تو غمگین ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے خواب دیکھا، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغات میں بہت خوش ہے، ٹہل رہی ہے۔ اب وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہی عورت، وہی لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی پہلی مرتبہ ہے، میں نہیں جانتا۔ اب وہ بچی کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی تھی میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماں نے تو آپ کو خواب میں دیکھا تھا، لیکن جو خواب بتایا تھا وہ الگ کیفیت تھی اور یہ الگ کیفیت ہے۔ اس وقت آپ کی ماں کہہ رہی تھی کہ تو عذاب میں مبتلا ہے، لیکن آج جنت میں ٹہل رہی ہے، ایسا انقلاب کہاں سے آ گیا؟ جنت میں ٹہل رہی ہے، ایسا انقلاب کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی واقعی میری امی نے سچ کہا ہے، میں جیسے ہی فوت ہوئی، جیسے ہی مری میں عذاب میں مبتلا تھی، لیکن ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، ایک شخص گزر رہا تھا۔ جب اس نے قبرستان والوں کو دیکھا تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو سلام کیا اور حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، حضور کی ذات پر گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس درود پاک کا ثواب کہا کہ یا اللہ میں نے تمام مردوں کے لیے سارے ثواب کر دیا۔ صرف ایک درود پاک پڑھا اور اس نے سارے مردوں کے لیے سارے ثواب کر دیا۔ اور وہ لڑکی کہتی ہے، وہ بچی کہتی ہے کہ وہاں جو سارے مردے تھے اللہ عز نے اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں 560 قبریں، یعنی 550 سے بھی زیادہ قبریں موجود تھیں، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ نے سب کو بخش دیا۔ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل برکات۔ اب ہمیں جہاں سبق ملا، قبرستان آنا جانا ہوتا ہے ہر ایک کا، لیکن اکثر لوگ رسمی طور پر جاتے ہیں 9، 10، 8، 10 محرم کو جانا ہے اور نہیں جانا،
یہ رسم بنائی ہوئی ہے، لیکن اس میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک چکر لگایا کرو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ قبرستان کا چکر لگایا کرو، کہ وہاں جب آپ قبروں کو دیکھو گے تو آپ کو موت کی یاد آئے گی۔ یہی قبریں آپ کو موت یاد دلاتی ہیں، اس لیے جایا کرو، اپنے عزیزوں کے لیے احسان ثواب کیا کرو۔ اب یہاں سبق ملا کہ جب ہمارا بھی قبرستان سے گزر ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک پڑھ کر ان کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے یا اللہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالی ان سب کو بخش دے، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے نا، اللہ تعالی اس بھلائی کا بدلہ تمہیں کسی نہ کسی ذریعے عطا کرے گا۔ فرمایا کہ آج تم کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتے ہو نا، ادب کرتے ہو، کل قیامت کا جب اب ان کا ادب کرتے ہو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اللہ تعالی کسی نہ کسی کے ذریعے تمہارا ادب کروائے گا۔ یہاں امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم کسی بوڑھے آدمی کا ادب کرو گے، یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا کہ پہلی تو یہ ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ گے، بوڑھا ہونے کے لیے لمبی عمر پاؤ گے، تمہیں لمبی عمر ملے گی بوڑھوں کا ادب کرنے سے، اور جب تم نے ان کا ادب کیا اللہ تعالی کسی نہ کسی ذریعے سے تمہارا بھی ادب کرائے گا۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں اگر آج ہم کسی کی قبر پر درود پاک پڑھیں گے، جب کل کو ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی کسی نہ کسی کے ذریعے ہماری قبر پر بھی درود پاک پڑھے گا، ہمارے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ثواب احسان ثواب بھیجنے والا ہوگا جب ہم کسی کی قبر پر بھیجیں گے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی